اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سہیل احمد۔ حق فعل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے ہزاروں جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اگر کسی انسان سے آپ پوچھیں گے جو کہ ناکام انسان ہے، جو کہ فیل ہو چکے ہیں، جو کہ اپنی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے فیل ہو چکے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے پاس اپنے فیل ہونے کی ہزاروں وجوہات ہوں گی جو کہ آپ کو گنوائیں گے۔ اور اگر آپ بھی ابھی تک ناکام ہیں، ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے، تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہوگی۔ لیکن یہ لوگ جو ناکام ہو جاتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کی اپنی غلطی جو ہوتی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ انہیں زندگی نے بہت دفعہ موقع دیا ہوتا ہے، لیکن جب زندگی موقع دیتی ہے تو اس وقت یہ لوگ سیریس ہو کے سوچتے نہیں۔ جب زندگی موقع دیتی ہے تو اس وقت کبھی یہ اس موقع کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور کبھی یہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کچھ باہر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اوپن مائنڈ سے ہم لوگ کچھ نیو آئیڈیا سوچ سکیں۔ آپ لوگ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو زندگی نے، اگر آپ اس تیز رفتار زندگی میں تھوڑا سا ٹھہر کے دیکھیں، تھوڑا سا تنہائی میں جا کے سوچیں، کہ بہت دفعہ آپ کو بھی لگے گا کہ زندگی نے آپ کو موقع دیا۔ آپ کو بہت سارے ایسے موقع یاد آئیں گے کہ جب آپ کو لگے گا کہ اگر میں اس موقع پہ یہ سٹیپ اٹھا لیتا تو آج میں ایک سکسیسفل انسان ہو سکتا تھا۔ لیکن جب وہ موقع آیا تو آپ اس وقت اپنے کمفرٹ زون، یعنی اپنی روزمرہ کی جو روٹین آپ کی بنی ہوئی تھی، اس سے ہٹ کر نہیں چل پائے، اس سے ہٹ کر کچھ کر نہیں پائے، اس موقع سے آپ لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائے، جس وجہ سے آج آپ ایک سکسیسفل انسان نہیں بن پائے۔ یا پھر جب وہ موقع آیا تو آپ اس موقع کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اس کی مثال ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ بہت بڑے ڈیزائنر ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ کسی فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ مختلف جگہ پہ اپلائی کیا جاب کے لیے، یا پھر بزنس ایسا آپ نے پھر ٹرائی کیا، اور آپ نے جہاں پہ اپلائی کیا تھا وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا، یا پھر آپ لوگوں نے کوئی بزنس کیا ہے تو وہاں سے آپ لوگ کامیاب نہیں ہو گئے۔ 2-3 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہماری تو زندگی میں یہی کچھ ہے، ہماری قسمت میں سکسیسفل ہونا ہے ہی نہیں، ہماری قسمت اچھی نہیں ہے، اور آپ لوگ ہمت ہار کے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، اور جو کچھ آپ کی روزمرہ روٹین تھی وہی کرنا سٹارٹ ہو گئے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس ایک موقع آیا اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ، آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کے پاس کچھ عرصے کے بعد اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک جاب آ گئی۔ لیکن اب وہ جب جاب آئی، کیونکہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ چکے تھے، آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو نیو ٹیکنالوجی وہاں پہ متعارف ہو چکی تھی، آپ اس سے یوز نہیں تھے۔ آپ جب وہ جاب کا موقع آیا تو آپ اس وقت اس جاب کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب وہ تیار نہیں تھے تو اس میں غلطی کس کی ہوئی؟ کیونکہ آپ ہمت ہار کے پہلے بیٹھ چکے تھے۔ اگر آپ وہاں پہ ہمت ہار کے نہ بیٹھتے، آپ ہمت کرتے رہتے، جو نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہاں سے اپڈیٹ ہوتے رہتے آپ لوگ، تو ہوتا کیا کہ جیسے ہی آپ کے پاس ایک موقع آیا تو آپ اسی ٹائم اس کو اویل کر کے وہاں سے سکسیسفل ہو سکتے تھے۔ تو ہم لوگ اب جب آپ کے پاس چانس آیا، اس وقت بھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ہماری تو قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں ایک ایکسپرٹ بنا تھا اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اب جب میرے 1.5 سال مجھے گزر چکا ہے، اب میرے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے نہیں، اب مجھے کیونکہ اس فیلڈ میں کمانڈ نہیں رہا، اب میرے پاس موقع پہ موقع آتے چلے جا رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ تو یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قسمت آخر ہے کیا، قسمت کیا ہوتی ہے۔ قسمت یہ ہے کہ آپ کے لیے جب کوئی موقع آئے تو آپ اس موقع کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہو۔ اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکل ہی نہیں پاتے۔ آپ لوگ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ بہت سارے زندگی میں آپ کے پاس جب موقع آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے یار رہنے دیں، پھر دیکھیں گے۔ اب وہ پھر دیکھیں گے، کبھی بھی آپ وہاں سے کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی آپ کو ایک موقع آیا، آپ کے کسی بندے نے کہا کہ یہاں سے آپ کو یہاں تک جانا پڑے گا، وہاں پہ جا کے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ اتنا سستی اور کہانی کا شکار ہو چکے تھے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل ہی نہیں پائے۔ اس وجہ سے بھی آپ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو چند دن پہلے امام مسجد جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ پہلے صف میں 10 یا 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد دوسری صف میں
کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین تیسری صاحب پہ کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہر بندے کی کوشش تھی کہ جتنا پیچھے جگہ مل سکتی ہے وہاں پہ وہ جا کے بیٹھ جائے. امام مسجد نے کیا کیا کہ پہلی صف میں بیٹھنے کی فضیلت بتائی کہ پہلی صف میں بیٹھنے کی یہ فضیلت ہے. مختلف حدیث کے ذریعے بتایا کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے. اب ہر بندہ جو کہ دوسری صف میں تیسری صف میں بیٹھا ہوا تھا وہ حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا اور ماشاء اللہ کہ کتنا بڑا اجر ہے. لیکن کوئی بندہ اس کام کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اس جو حدیث کے یہاں پہ جو ثواب مل رہا ہے اس ثواب کو وہ اویل بھی کر سکے کہ وہ اٹھ کے پہلی صف میں آ جائے. ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ پہلی صف میں جگہ ابھی تک یہاں پہ کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے. لیکن امام مسجد کے کہنے کے باوجود کہ پہلی صف خالی پڑی ہوئی ہے, میں نے حدیثیں بھی بتا دی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگ جسٹ اٹھ کے نہیں آ رہے کہ دوسری صف سے پہلی صف میں آتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ تیار نہیں تھے کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری روٹین ہے, جس بندے کی روٹین تھی کہ وہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے وہ ڈیلی آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے. جس بندے کی روٹین تھی کہ وہ دوسری یا تیسری صف میں آ کے بیٹھتا ہے وہ ڈیلی دوسری یا تیسری صف میں ہی آ کے بیٹھتا ہے. وہ نہیں دیکھے گا کہ پہلی صف میں ابھی جگہ ہے, اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس نے اپنا ایک کمفرٹ زون, ایک کمفرٹ لیول اس کا بنا ہوا ہے, وہ دوسری اور تیسری صف میں ہی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اب امام مسجد کے کہنے کے باوجود, بار بار کہنے کے باوجود بھی لوگ وہاں سے نہیں اٹھے. تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب اگر ہم لوگ جسٹ اس کام کے لیے اتنا کچھ, اتنا ثواب, اتنا جو ہمیں کنفرم ہے کہ ایک حدیث میں اگر یہ کہا گیا ہے تو اٹ مینس کہ یہ کنفرم ہے, اس میں کوئی ایسا شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ ہم میں بھی یہ ثواب ملے, میں بھی یہ ثواب نہ ملے. ایک کنفرم چیز پہ بھی اگر ہم لوگ جسٹ دوسری صف سے پہلی صف تک نہیں آ سکتے, ہم لوگ اتنا سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں, تو ہم جو جاب کر رہے ہیں, جہاں ہم سکسیسفل انسان بننا چاہتے ہیں, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اور محنت کے بعد کنفرم بھی نہیں ہے کہ میں بھی ہم سکسیسفل ہو یا میں بھی سکسیسفل نہ ہو, میں بھی ہم پاس ہو, میں بھی ہم فیل ہو جائیں. تو جہاں پہ ہمارے پاس گارنٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ ہم لوگ کیسے پھر اتنی محنت کریں گے. اسی لیے جسٹ 5% لوگ ہی محنت کر کے سکسیسفل ہو پاتے ہیں, باقی 95% لوگ جسٹ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی ہی ایسی ہے, ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے, ہماری قسمت میں فیل ہونا ہی لکھا تھا, ہم لوگ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا. ابھی بھی اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ لوگ ابھی تک زندہ ہیں, ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنی ایج کو مت دیکھیے کہ اب تو بہت ٹائم گزر گیا, اب ہم لوگ اس سٹیج سے گزر چکے ہیں کہ ہم لوگ ایک سکسیسفل انسان بننے کے پروسیس سے گزرتے. آپ سے بڑی بڑی ایج کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے کمال کر کے دکھائے ہیں. میکڈونلڈ کی ایگزامپل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ان کی اسٹوری اگر آپ لوگ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں رہے گا کہ ہماری ایج جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو ہمت کریے, کبھی بھی ہمت نہ ہاریے, محنت کرنا نہ چھوڑیے, انشاءاللہ ایک دن آپ کا بھی ٹائم ضرور آئے گا. تو زندگی کو جینا سیکھیے, کھل کر زندگی گزاریے, لوگوں کی پرواہ مت کیجیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ لوگ فیل ہو گئے, لوگ کیا سوچیں گے. کیونکہ اگر آج بھی آپ لوگوں نے ٹرائی نہ کیا, ابھی بھی آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا سٹارٹ نہ کیا, تو جب تک آپ لوگوں کی زندگی ہے, بلکہ زندگی کے بعد بھی آپ لوگ اس بات پہ پچھتاتے رہیں گے کہ کاش ہم لوگ ایک دفعہ ٹرائی کیوں کر لیں. ایک دفعہ ٹرائی کر لیں گے, اس کے بعد اگر آپ لوگ فیل بھی ہوگے تو کم از کم اس بات کا دکھ نہیں رہے گا کہ آپ لوگوں نے کبھی اس ڈر سے, اس خوف سے ٹرائی ہی نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کے دل میں اس بات کا اطمینان ہوگا کہ کم از کم میں نے اپنی پوری محنت کی تھی, اس کے بعد اگر رزلٹ اچھا نہیں آیا اس میں خدا کی کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. تو میں اسی طرح کی ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن آئے گا اس پہ کلک کر دیں گے, اور دین آل پہ کلک کر دیں گے. جو بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے گا. اور دین اس کے بعد آپ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز اسی ٹائم دیکھ سکیں گے. میں بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیا, میں بھی کوئی نہ کوئی بات آپ لوگوں کو کلک کر جائے اور اس وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی بن جائے.
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.